بیت اللہ کی طرح بیت المقدس بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کی تعمیر بیت اللہ کے 40 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر کر کے وہاں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا، جبکہ فلسطین میں بیت المقدس کی تعمیر کر کے وہاں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بسا دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا عظیم الشان سلسلہ قائم فرمایا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کو اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا اور دین و دنیا کی شوقتیں عطا فرمائی۔ ہزاروں نبی اس خاندان میں پیدا ہوئے۔ 4000 آسمانی کتابوں میں سے 3 یعنی تورات، زبور اور انجیل اسی خاندان کے نبیوں پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے دینوی بادشاہت بھی ایسی عطا فرمائی کہ پھر ایسی حکومت کسی کو نہ مل سکی۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا قبول کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں انسانوں، جنوں، جانوروں، ہوا اور سمندر پر حکمرانی عطا فرمائی اور بے پناہ قوت و اقتدار سے نوازا۔ لیکن جب یہی بنی اسرائیل سرکشی و نافرمانی پر آ گئے تو انہوں نے بغاوت کی، ساری حدوں کو عبور کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری اقوام کے ذریعے سزا دی۔ بیت المقدس کئی بار ان کے ہاتھوں سے نکلا، اور دنیا کی کئی جابر قوموں نے عذاب الہی بن کر بنی اسرائیل کو وقتاً فوقتاً برباد کیا۔ لیکن پہلے مرحلے میں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی، تو خالق کائنات نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کی مدد کر کے انہیں بیت المقدس کی حکمرانی پہ بحال کر دیا۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے 2 جنگوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ایک بار جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعونوں کے مظالم اور غلامی سے نجات ملی، تو انہوں نے بحیرہ کلزم عبور کرتے ہوئے صحرائے سینا میں پڑاؤ کیا۔ جبکہ فرعون اپنے لشکر سمیت بحیرہ کلزم میں غرق ہو گیا، تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ بیت المقدس کو اس وقت کی جابر قوم سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کریں اور اس مقدس شہر پر اپنا اقتدار بحال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے اپنی مدد کا وعدہ کیا اور جہاد میں کامیابی کی ضمانت دی، مگر غلامانہ ذہنیت کی حامل قوم کی نظر ظاہری اسباب سے آگے نہ بڑھ سکی، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہ آیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے صاف طور پر کہہ دیا کہ بیت المقدس پر قابض قوم بڑی طاقتور اور جابر ہے، اور ہم کسی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خاندان دونوں جا کر جنگ کریں۔ جب وہ کامیاب ہو کر اس طاقتور قوم کو بیت المقدس سے نکال دیں گے تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ہم یہیں بیٹھے ہیں اور جہاد کے لیے جانے کو قطعاً تیار نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک بیت المقدس میں داخلہ حرام قرار دے دیا، اور وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی نئی نسل آئی جس نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد کیا اور بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ دوسری جنگ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وہ جالود بادشاہ کے زمانے میں ہوئی، جو اپنے وقت کا ایک جابر اور ظالم حکمران تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پہ مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر جالود کے خلاف جہاد کا حکم دیا، اور وہ عظیم الشان مارکہ بپا ہوا، جس میں ایک طرف حضرت طالوت علیہ السلام کی کمان میں صرف 313 مجاہد تھے، جبکہ دوسری طرف جالوت کم و بیش 60,000 کے لشکر جرار کی کمان کرتا ہوا میدان میں تھا۔ اس جنگ میں خود جالوت کا مقابلہ حضرت داؤد سے ہوا، جو ابھی نوجوان تھے۔ جالوت سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا تھا، بختر بند لباس میں ملبوس تھا، اور دونوں آنکھوں کے علاوہ
اس کی آہنی لباس میں کہیں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جبکہ حضرت داؤد سادہ کپڑوں میں گوپیا ہاتھ میں پکڑے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ناظرین، گوپیا خاص طرز کی غلیل ہوتی ہے جس کی ڈوری کے سرے پر چھوٹا سا پتھر لپیٹ کر ڈوری کو گھماتے ہوئے اس سے نشانہ مارتے ہیں اور وہ پتھر گولی کا کام کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو جالوت نے تلوار کا وار کیا، جسے حضرت داؤد نے پھرتی سے ناکام بنا دیا۔ پھر حضرت داؤد نے گوپیا کی ڈوری گھماتے ہوئے جالوت کی آنکھ کا نشانہ لے کر پتھر مارا تو وہ سیدھا آنکھ کے سوراخ میں داخل ہو کر دماغ میں گھس گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح سے ہمکنار کرتے ہوئے بتایا کہ اصل قوت ظاہری اسباب و وسائل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت میں ہے۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے وارث اور علم بردار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفر و جبر کے مقابلہ میں ان کی بہت سے مواقع پر مدد کی۔ لیکن آج صورتحال برعکس ہے۔ بنی اسرائیل کے دونوں گروہ یہودی اور عیسائی آسمانی تعلیمات سے محروم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف وحی الہی اور آسمانی تعلیمات کو تاریخ میں گم کر دیا ہے بلکہ وہ انسانی سوسائٹی میں آسمانی تعلیمات کی علم برداری سے اعلانیہ طور پر دستبردار بھی ہو چکے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مولد و مسکن بیت المقدس پر ان کا کوئی استحقاق باقی نہیں رہا۔ بیت المقدس کے وارث صرف اور صرف وہ مسلمان ہیں جو آسمانی تعلیمات اور وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ انسانی سوسائٹی میں وحی الہی اور خداوندی قوانین کے نفاذ کے علم بردار ہیں اور وحی الہی ان کے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اس لیے وہی حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات و مشن اور بیت المقدس کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ بیت المقدس پر انہی کا اقتدار قائم ہوگا۔ ناظرین، آج بیت المقدس کی بازیابی اور فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کی بحالی کی جدوجہد کے حوالے سے ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر مسلم ممالک کے حکمران طبقات آسمانی تعلیمات سے دستبرداری اور انسانی سوسائٹی پر وحی الہی کی حکمرانی سے انکار کے معاملے میں یہود و نصارہ کے ہم خیال ہو چکے ہیں۔ وہ عملاً انہی کے کیمپ میں شمار ہوتے ہیں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں جیسا کردار ادا کر رہے ہیں جنہوں نے جہاد سے انکار کر کے پیچھے بیٹھے رہنے کا معاملہ کیا تھا۔ اسی لیے ان سے جہاد فلسطین میں کسی مثبت کردار کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اس لحاظ سے اسلامی تحریکات کو بیک وقت دو محاذوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف یہود و نصارہ کی مشترکہ قوت ہے، جبکہ دوسری طرف انہی کے مشن کے حامل نام نہاد مسلمان حکومتیں ہیں۔ اس لیے راستہ بڑا کٹھن ہے اور جد و جہد بہت صبر آزما ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی وہی ہے جس نے جالوت جیسے آہن پوش کمانڈر کے مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام جیسے نہتے نوجوان کو فتح دی تھی۔ چنانچہ اگر آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے طاقتور پاور ہاؤس کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑ لیں اور ایمانی قوت کے ساتھ کفر و منافقت کا مقابلہ کرنے میں ڈٹ جائیں تو یقیناً دونوں محاذوں پر فتح ہوگی، اور آج بھی صرف غلیل سے لڑنے والے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس آزاد ہوگا، بلکہ پورے عالم اسلام پر بھی خلافت کا پرچم ایک بار پھر آن بان کے ساتھ لہرائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔